پہلا واقعہ کالج میں پیش آیا تھا۔ میں گجرات میں زمیندارہ ڈگری کالج میں پڑھتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل کے ساتھ گاؤں تھا اور کمروں کی کھڑکیوں سے گاؤں کے مکان، چھتیں اور صحن صاف نظر آتے تھے۔ بالائی منزل زیادہ خطرناک تھی، ہم وہاں سے گھروں میں وہاں جھانک سکتے تھے جہاں جھانکنے کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ ہاسٹل میں سرگودھا، منڈی بہاؤدین اور پھالیا کے طالب علم زیادہ تھے۔ یہ دیہات سے آئے تھے اور زیادہ ہی سیدھے سادے تھے۔ ان کے صرف 3 کام ہوتے تھے: ہاسٹل کے میس سے دال کی 3 پلیٹوں کے ساتھ 5-6 روٹیاں کھانا، گرمیوں کی راتوں میں بنیان میں رٹا لگانا اور کھڑکیوں سے گاؤں کے صحنوں میں جھانکتے رہنا۔ اور ہاں، یاد آیا، یہ لوگ حاضریاں پوری کرنے کے لیے کلاسز میں بھی جاتے تھے اور اتوار کے دن فلم بھی دیکھتے تھے۔ پھالیا کا ایک 6.5 فٹ کا چدھڑ میرا دوست بن گیا۔ وہ عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کی دلچسپ آواز اور خاص جانگلی لہجے نے اسے ہمارا دوست بنا دیا۔ وہ طبعاً بہت سادہ بھی تھا۔ وہ ایک صبح بہت شرمندہ اور پریشان تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں ساری رات جاگتا رہا۔ میں نے پوچھا، خیریت تھی؟ رات بھر جاگنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ شرما کر بولا، میری کھڑکی کے سامنے کی چھت پر رات کے وقت ایک لڑکی آ گئی تھی۔ وہ ساری رات اشاروں میں میرے ساتھ باتیں کرتی رہی اور میں اشاروں میں اسے جواب دیتا رہا۔ ہم دونوں صبح تک گفتگو میں مصروف رہے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ شرما کر بولا، پریشانی نہیں، شرمندگی کی بات ہے۔ میں ساری رات جس سے اشاروں میں باتیں کرتا رہا تھا، صبح ہوئی تو پتہ چلا وہ لڑکی نہیں تھی۔ بیری پر سرخ دوپٹہ گرا ہوا تھا، دوپٹہ ہوا سے ہلتا تھا تو میں اسے لڑکی کے اشارے سمجھتا تھا اور اسے جواب دیتا تھا۔ میں نے یوں ساری رات کھڑکی پر بیٹھ کر گزار دی۔ میرے منہ سے کہا نکل گیا۔ وہ وقت گزر گیا، میں چدھڑ کا نام اور شکل دونوں بھول گیا، لیکن بیری پر دوپٹے کا واقعہ نہ بھول سکا۔ یہ واقعہ لائف لیسن تھا اور اس نے مجھے عین جوانی میں یہ بات سمجھا دی تھی، ہم دنیا میں وہی دیکھتے ہیں جو ہمارا تخیل ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ ہمارے تخیل میں اگر ہوس ہوگی تو پھر ہمیں بیری پر دوپٹہ بھی عورت محسوس ہوگا اور ہم ساری رات کھڑکی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے۔ میری زندگی کا دوسرا واقعہ جماعت اسلامی کے مرکز میں پیش آیا۔ میں نے 20 سال قبل سیلف میڈ لوگوں پر ڈاکومنٹری بنانا شروع کی تھی۔ یہ منصوبہ بھی آگے چل کر میرے بے شمار منصوبوں کی طرح ناکام ہو گیا۔ ہم لوگ قاضی حسین احمد مرحوم کا انٹرویو ریکارڈ کرنے منصورہ پہنچے۔ قاضی صاحب نے شاندار اور نفیس انسان تھے۔ ہم کیمرے لگا رہے تھے، اچانک ایک بارش بزرگ آئے اور غصے سے کہا، جاوید صاحب، آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ وہ بزرگ اس کی طرف اشارہ کر کے بولے، آپ امیر جماعت اسلامی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں اور ساتھ ننگے بازوؤں والی خاتون لے آئے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے حیران ہو کر خاتون کی طرف دیکھا، اس کی قمیض کے بازو کوہنیوں تک تھے۔ میری ہنسی نکل گئی اور میں نے عرض کیا، حضور، میں آپ کی باریک نگاہوں کے صدقے جاؤں، یہ خاتون 2 دن سے ہمارے ساتھ گھوم رہی ہے، ہمیں اس کے ننگے بازو نظر نہیں آئے، لیکن آپ نے چند سیکنڈز میں دیکھ لیے۔ وہ مزید ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس وقت تک قاضی حسین احمد کو اندر نہیں بلایا جب تک وہ خاتون باہر نہیں نکل گئی۔ میں نے اس سے دوسرا لائف لیسن لیا، آپ اگر کام میں مصروف ہوں تو آپ کو 2 دن تک خاتون کے بازو تو کیا، خاتون بھی نظر نہیں آتی، اور آپ اگر فارغ ہوں تو آپ کے لیے ننگی کوہنیاں بھی خطرہ ایمان بن جاتی ہیں۔ میں الحمدللہ شریعت کے تمام احکامات کو لازم سمجھتا ہوں، لیکن جہاں تک پردے فحاشی اور جنسی زیادتی کا معاملہ ہے، میں ان تینوں کے تعلق کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زنا کی 3 سزاؤں پر عمل ہوا تھا۔ میری علماء کرام سے درخواست ہے، آپ یہ بتا دیں وہ لوگ کون تھے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا، یہ سزائیں کس نے دیں اور یہ گناہ کس کے دور میں ہوا؟ آپ کو اس کے بعد معاملے کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔
دوسرا، ملک میں زینب، مروہ، سیما اور حریم جیسی بچیوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے۔ کیا یہ وارداتیں فحش لباس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ لاہور میں عزیز الرحمان نام کے ایک نام نہاد مذہبی رہنما نے مدرسے کے باریش طالب علم سے اقلام بازی کی۔ طالب علم نے دعویٰ کیا، اس کے ساتھ 3 سال تک یہ فعل ہوتا رہا۔ ملزم عزیز نے اپنے ویڈیو بیان میں تسلیم کر لیا یہ فعل جبراً نہیں ہوا تھا اور یہ واقعہ 2.5-3 سال پرانا ہے۔ ملزم شاید یہ کہنا چاہتا تھا غلام بازی رضامندی سے ہو تو یہ جائز ہو جاتی ہے، اور یہ واقعہ اگر 2.5-3 سال پرانا ہو تو اسے درگزر کر دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے، مدرسے کے باریش نوجوان نے کون سے فحش کپڑے پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے ملزم عزیز روبوٹ سے انسان بن گیا اور اسے ترغیب مل گئی؟ 9 ستمبر 2020 کو موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا۔ 2 درندہ صفت ڈاکوؤں نے بچوں کے سامنے ماں کو ریپ کر دیا۔ اس عورت نے کون سا فحش لباس پہن رکھا تھا اور ان ڈاکوؤں کو کار کے اندر سے کون سی ترغیب مل گئی تھی؟ اور مختارہ مائی کے کیس کو 2002 میں بین الاقوامی بدنامی حاصل ہوئی۔ اس کیس میں پنچایت کے حکم پر مختارہ مائی کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس میں ٹیمپٹیشن کہاں تھی؟ یہ واقعات آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات درجنوں نہیں ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں ہیں۔ میں پردے کے خلاف نہیں ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے، کیا پردے کی وجہ سے ملک سے ریپ کے واقعات ختم ہو جائیں گے؟ اور کیا ان کی روک تھام کے لیے حیا اور مذہب کافی ہے؟ جی نہیں۔ اگر یہ واقعات حیا اور مذہب سے رک سکتے تو عزیز الرحمان جیسا واقعہ بھی پیش نہ آتا، مختارہ مائی بھی گینگ ریپ کا نشانہ نہ بنتی اور زینب کی لاش بھی 5 دن نہ ملتی۔ لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا ریپ اور جنسی بے راہروی کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا ہم نے معاشرے کو عورت کے لیے غیر محفوظ بنا دیا ہے، ہم اسے مٹی کا کھلونا سمجھتے ہیں، چنانچہ اسے روندنا، مسلنا اور برباد کرنا ہماری نظر میں کوئی جرم نہیں۔ ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایسے جانور ہیں جن سے عورت اور مرد تو کیا لاشیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور تیسرا، ہم نے بدقسمتی سے آج تک ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم ہراسگی اور جنسی زیادتی کے کیسوں کا فوری فیصلہ کیوں نہیں کرتے اور ہم ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا کیوں نہیں دیتے؟ ہم معاشرے کو خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ کیوں نہیں بناتے؟ ہم شادی کو آسان اور سستا کیوں نہیں بناتے؟ ہم ملک میں پورن میٹیریل پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ ہم دفتروں اور کمپنیوں میں خواتین کا کوٹا مخصوص کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم گھریلو تشدد کا سخت نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا ہم جب تک خواتین کے بارے میں مردوں کا تصور اور رویہ نہیں بدلیں گے یہ ملک نہیں بدلے گا۔ ہمارے ملک میں آج بھی تقریبات میں مرد پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور خواتین بعد میں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے سیشنز اور ٹورز کے دوران اصول بنایا تھا خواتین مردوں سے پہلے کھانا لیں گی۔ آپ یقین کریں خواتین اور مردوں دونوں نے ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیا۔ ہم قومی سطح پر یہ اصول کیوں نہیں بناتے؟ وزیر اعظم اگر اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں پردے کے علاوہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تو پھر وزیر اعظم یہ نیک کام اپنی پارٹی سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ کابینہ میں 5 خواتین وزراء ہیں، آپ انہیں باقاعدہ شرعی پردہ کرائیں۔ محترمہ زرتاج گل اگر سعودی عرب اور UAE کے شاہی وفود سے ملاقات کے دوران عبایا پہن سکتی ہیں اور سکارف لے سکتی ہیں تو یہ عام زندگی میں ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اگر خاتون اول شرعی پردے میں رہ سکتی ہیں تو شیریں مزاری، فہمیدہ مرزا، زبیدہ جلال اور ثانیہ نشتر کیوں نہیں کر سکتی؟ وزیر اعظم اگر واقعی پردے کے معاملے میں سیریس ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ملک میں اسی سے انقلاب آئے گا تو یہ شیریں مزاری سے اس کے آغاز کر کے ملک کے لیے روشن مثال قائم کریں۔ ملک خود بخود پردے میں چلا جائے گا۔ آپ کو اپنے دائیں بائیں موجود لوگ تو نظر آتے نہیں ہیں لیکن آپ پوری دنیا کو پردے پر لیکچر دے رہے ہیں۔
یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی تبلیغ ہے۔ اسلام میں پردے کے احکامات آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آغاز اپنے خاندان سے کیا تھا۔ آپ بھی اپنی ریاست مدینہ میں پردے کا آغاز اپنے خاندان سے کر دیں۔ آپ کو اس کے بعد لیکچر دینے اور وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن شاید معیشت کی طرح یہاں بھی لیکچر سے کام چلایا جا رہا ہے۔